اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر کی آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 10، آیت نمبر 11، آیت نمبر 12۔ قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، کہہ دو کہ اے میرے ایمان والے بندو، اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا پورا بے شمار اجر دیا جاتا ہے۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کروں کہ اسی کے لیے عبادت کو خالص کر لوں۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار بن جاؤں۔ گزشتہ دونوں آیتوں کی تشریح تو انشاءاللہ ریاض التفسیر میں تفصیل دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ۔ یہ آخری آیت کی ایک تھوڑی مختصر تشریح کر دیتا ہوں۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار بن جاؤں۔ کیا مطلب؟ پہلا اس معنی میں کہ آبائی دین کی مخالفت کر کے توحید کی دعوت سب سے پہلے آپ ہی نے پیش کی۔ باپ دادا کا جو دین تھا اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کی، اور مخالفت کر کے جو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت تھی وہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی۔ اسی لیے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار بن جاؤں۔ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اور قرآن شریف کے ترجمہ کرنے کو، تفسیر کرنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بس ایک نصیحت کرتا ہوں، کیا اس کی بھی طرح کوشش کریں۔ یہ سورہ زمر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت فرماتے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ریاض القرآن میں سورہ زمر میں جا کر دیکھ لینا، نیچے سارے حوالے دے دیے ہیں اوپر کے کتابوں کے۔ اس لیے بھئی روزانہ اگر نہ پڑھ سکو تو کم سے کم زندگی میں تو ایک مرتبہ پڑھ لو، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت پر عمل ہو جائے۔ ہر رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت فرماتے تھے۔ ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔